بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ سبھی ٹھیک ہوں گے اور اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ آج ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں گی۔ برقعے میں لپٹی، چہرے پر نقاب لیے ایک مسلمان عورت فرانس کے ایک سپر مارکیٹ میں خریداری کر رہی تھی۔ ٹرالی میں مطلوبہ سامان ڈالنے کے بعد وہ کیش کاؤنٹر کی طرف ادائیگی کے لیے بڑی چست لباس پہنے ہوئے سیلز گرل اپنے نقش و نگار سے عرب لگ رہی تھی۔ اس نے حجاب میں لپٹی عورت کو ایک حقارت سے دیکھا اور بڑبڑاتے ہوئے اس کا حساب بنانے لگی۔ حجاب والی عورت خاموش کھڑی تھی، لیکن اس کی خاموشی سیلز گرل کے لیے مزید جھنجھلاہٹ کا باعث بنی۔ بولی، پہلے کیا کم مسائل ہیں فرانس میں؟ ہم مسلمانوں کے لیے یہ روز ایک نئی مصیبت کھڑی ہوتی ہے۔ تمہارا یہ نقاب ہی تو ان مسائل کی جڑ ہے۔ ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم یہاں تجارت یا سیاحت کے لیے آتے ہیں، دین کی اشاعت اور اسلاف کی تاریخ بیان کرنے نہیں؟ اگر تم اتنی ہی دیندار ہو تو واپس جاؤ اپنے وطن اور جیسے چاہو رہو، ہماری جان چھوڑو۔ پردہ دار خاتون نے اپنا پرس کاؤنٹر پر رکھا اور اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ سنہری بال، نیلی آنکھیں، یورپی نقوش، کہنے لگی، میں خاندانی فرانسیسی ہوں۔ یہ فرانس تمہارا نہیں، میرا وطن ہے، پر میرا دین اسلام ہے۔ بات اور کچھ نہیں ہے، بات صرف یہ ہے کہ تم لوگوں نے اپنے دین کو بیچ دیا ہے اور ہم نے اسے خرید لیا ہے۔ انشاءاللہ میری بات کافی سارے فرینڈز کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اور نیک کام کرنے والا اور اپنے دین پہ چلنے والا بنائے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 79 سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ آیت نمبر 80۔ اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا، کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے۔ میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اس کی تفسیر ہے، اصل میں لفظ تذکر استعمال ہوا ہے، جس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص جو غفلت اور بھلاوے میں پڑا ہوا ہو، وہ چونک کر اس چیز کو یاد کر لے جس سے وہ غافل تھا۔ اس لیے ہم نے افلا تتذکرون کا یہ ترجمہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو، تمہارا اصلی و حقیقی رب اس سے بے خبر نہیں ہے، اس کا علم ساری چیزوں پر وسیع ہے۔ پھر کیا اس حقیقت سے واقف ہو کر بھی تمہیں ہوش نہ آئے گا؟ آیت نمبر 81۔ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں، جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی و اطمینان کا مستحق ہے، بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ آیت نمبر 82۔ حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ اس کی تفسیر ہے، یہ پوری تقریر اس بات پر شاہد ہے کہ وہ قوم اللہ فاطر السماوات والارض کی ہستی کی منکر نہ تھی، بلکہ اس کا اصلی جرم اللہ کے ساتھ دوسروں کو خدائی صفات اور خداوندانہ حقوق میں شریک قرار دینا تھا۔ اول تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خود ہی فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کو شریک کرتے ہو۔ دوسرے، جس طرح آپ ان لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ کا ذکر فرماتے ہیں، یہ انداز بیان صرف انہی لوگوں کے مقابلے میں اختیار کیا جا سکتا ہے جو اللہ کے نفس وجود سے منکر نہ ہو۔ لہٰذا ان مفسرین کی رائے درست نہیں ہے جنہوں نے اس مقام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلہ میں دوسرے مقامات پر قرآن کے بیانات کی تفسیر اس مفروضہ پر کی ہے کہ قوم ابراہیم علیہ السلام اللہ کی منکر یا اس سے ناواقف تھی اور صرف اپنے معبودوں ہی کو خدائی کا بالکلیہ مالک سمجھتی تھی۔ آخری آیات میں یہ جو فکرہ ہے کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، اس میں لفظ ظلم سے بعض صحابہ کو غلط فہمی ہوئی تھی کہ شاید اس سے مراد معصیت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود صریح فرما دی کہ دراصل یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ لہٰذا اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ کو مانیں اور اپنے اس ماننے کو کسی مشرکانہ عقیدہ و عمل سے آلودہ نہ کریں،
امن صرف انہی کے لیے ہے اور وہی راہ راست پر ہیں۔ اس موقع پر یہ جان لینا بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ یہ واقعہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم الشان پیغمبرانہ زندگی کا نقطہ آغاز ہے، بائبل میں کوئی جگہ نہیں پا سکا ہے، البتہ تلمود میں اس کا ذکر موجود ہے، لیکن اس میں دو باتیں قرآن سے مختلف ہیں۔ ایک یہ کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جستجو حقیقت کو سورج سے شروع کر کے تاروں تک اور پھر خدا تک لے جاتی ہے۔ دوسرے اس کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سورج کو ھذا ربی کہا تو ساتھ ہی اس کی پرستش بھی کر ڈالی، اور اسی طرح چاند کو بھی انہوں نے ھذا ربی کہہ کر اس کی پرستش کی۔ آیت نمبر 83، یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلہ میں عطا کی، ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں، حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ آیت نمبر 84، پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت بخشی۔ اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ آیت نمبر 85، اسی کی اولاد سے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام کو راہ یاب کیا، ہر ایک ان میں سے صالح تھا۔ آیت نمبر 86، اسی کے خاندان سے اسماعیل علیہ السلام، الیسع اور یونس علیہ السلام اور لوط کو راستہ دکھایا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی۔ آیت نمبر 87، نیز ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ آیت نمبر 88، یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غلط ہو جاتا۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی جس شرک میں تم لوگ مبتلا ہو، اگر کہیں وہ بھی اسی میں مبتلا ہوئے ہوتے تو یہ مرتبے ہرگز نہ پا سکتے تھے۔ ممکن تھا کہ کوئی شخص کامیاب ڈاکہ زنی کر کے فاتحہ کی حیثیت سے دنیا میں شہرت پا لیتا، یا زرپرستی میں کمال پیدا کر کے قارون کا سا نام پیدا کر لیتا، یا کسی اور صورت سے دنیا کے بدکاروں میں نامور بدکار بن جاتا، لیکن یہ امام ہدایت اور امام المتقین ہونے کا شرف اور یہ دنیا بھر کے لیے خیر و اصلاح کا سرچشمہ ہونے کا مقام تو کوئی بھی نہ پا سکتا اگر شرک سے مجتنب اور خالص خدا پرستی کی راہ پر ثابت قدم نہ ہوتا۔ آیت نمبر 89، وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہیں۔ یہاں انبیاء کو 3 چیزیں عطا کی جانے کا ذکر کیا گیا ہے، ایک کتاب یعنی اللہ کا ہدایت نامہ، دوسرے حکم یعنی اس ہدایت نامہ کا صحیح فہم اور اس کے اصولوں کو معاملات زندگی پر منطبق کرنے کی صلاحیت، اور مسائل حیات میں فیصلہ کن رائے قائم کرنے کی خداداد قابلیت، تیسرے نبوت یعنی یہ منصب کہ وہ اس ہدایت نامہ کے مطابق خلق اللہ کی رہنمائی کریں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کافر و مشرک لوگ اللہ کی اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں تو کر دیں، ہم نے اہل ایمان کا ایک ایسا گروہ پیدا کر دیا ہے جو اس نعمت کی قدر کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 90، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستہ پر تم چلو اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 91 سے سٹارٹ کریں گے، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔